اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک تھیم کے پیارے سامعین، میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسلامی تھیم کے سامعین اور ناظرین، جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تک پہنچ جائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایک بادشاہ اور ایک لونڈی کی کہانی۔ آج بہت اچھا اور سچا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک لونڈی کا عشق ہے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا۔ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی۔ بادشاہ پہلی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا، لہٰذا اس نے لونڈی کو خرید لیا، اور خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی۔ معالجوں کی طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ رویہ پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا، اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ حکیم بھی علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کی تعریف و توصیف سرانجام دینے لگا اور رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی دی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور لونڈی کا علاج کرے گا۔ اس کا علاج بفضل خدا پر اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر وہ اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور علاج و انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس کی مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے گیا۔ اس نے اس لونڈی کا معائنہ کیا اور انکشاف کیا کہ معالجوں نے اس کا جو دارو دیا وہ درست نہ تھا، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، یہ تو دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا، میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے لونڈی سے دریافت کیا وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رشتہ داروں کے بارے میں دریافت کیا، اسے مختلف سوال کرتا رہا، اور حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا، اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سنیار کے ہاتھ فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے اس لونڈی سے اس سنار کا نام اور پتہ دریافت کیا۔ اسے تسلی دی، فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نے کہا، ایلچی کو سمرقند روانہ کیا جائے، جو سنار کو انعام و کرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے، تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آ جائے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند روانہ کیے، جو اس سنار تک جا پہنچے اور سنار کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و کرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا۔
اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ وہ سونار بیوی بچے کام کاج شہر اور گھر بار وغیرہ سب چھوڑ کر ان کے ساتھ چل دیا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس کی قدر و منزلت سر انجام دی گئی۔ اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔ اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ کیا کہ لونڈی اس سونار کے حوالے کر دی جائے، لہٰذا بادشاہ نے لونڈی سونار کے نکاح میں دے دی۔ اس دوران اجنبی نے سونار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس سونار کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت بھی ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی اور لونڈی اس کی خوبصورتی پر عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہم مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیوز لے کر آئیں گے۔